ماڈرن ہیومنز ہیں وہ اس پلانٹ ارتھ کے اوپر 2.5 لاکھ سال. کیا ہم ارتقاء پر بحث کر رہے ہیں؟ نہیں, میں صرف آپ کی میں انڈرسٹینڈنگ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کے نزدیک جس طرح بہت ساری چیزیں آپ کو نہیں پتا. اچھا اب چلے مجھے نہیں پتا ہوں گی, مجھے بھی نہیں پتا. واجدی صاحب انسان اس پلانٹ ارتھ کے اوپر کب سے ہے؟ اللہ عالم. آپ کو حضرت آدم کا نہیں پتا؟ نہیں, حضرت آدم کا پتا ہے, لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ کب آئے تھے, یہ ہمیں بتایا نہیں گیا. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تاریخ ابن کثیر ہے اس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ جہاں تک میں نے پڑھا ہے, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, آپ یس یو آر رانگ, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, آپ یس یو آر رانگ. گفتگو ہماری جو آج ہونے والی ہے وہ ہوگی ایگزسٹنس آف گاڈ پر, جیسا کہ ہم نے پہلے ہی اس پر ایگری کیا تھا. مجھے ملی ہو, اور میں اس بات سے بھی اختلاف کرتا ہوں کہ انڈیا جو ہے وہ اسلاموفوبیا کے اندر دنیا میں نمبر 1 ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ شاہ رخ خان جو ہے وہ ایک مسلم بیک گراؤنڈ کے ساتھ وہاں پر شاہ رخ خان ہے, عامر خان ایک مسلم بیک گراؤنڈ کے ساتھ عامر خان ہے, اینڈ دلیپ کمار صاحب, اور ایک بہت بڑی ہسٹری ہے وہاں پر مسلمانوں کی, وہاں پر مسلمان پریزیڈنٹس بھی رہے ہیں, وہاں پر مولانا ابوالکلام آزاد بھی رہے ہیں جن کے جو برتھ ڈے ہے 8 نومبر وہ تعلیم کا دن کے طور پہ منایا جاتا ہے انڈیا میں. تو جو کچھ انڈیا کے اندر اس وقت مسلمانوں کے خلاف سینٹیمنٹ ہے وہ مسلمانوں کی اپنی ایکسکلوسیو پریکٹسز کا رد عمل ہے, یہ میری رائے ہے. ہاں نہیں, یہ آپ کی رائے سے مجھے اتفاق نہیں ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ اسلاموفوبیا کے تعلق سے جو سینٹیمنٹس پائے جاتے ہیں وہ گزشتہ 10 سالوں کی پیداوار ہیں. یعنی 10 سال پہلے شاہ رخ خان اپنی پوزیشن پر بیٹھ گئے تھے, عامر خان اپنی جگہ پہنچ گئے تھے, دلیپ کمار بہت پہلے تھے جس زمانے میں اسلاموفوبیا نام کی کسی چڑیا کا پوری دنیا میں کوئی وجود نہیں تھا. اس کے باوجود دلیپ کمار یوسف خان کے نام سے نہیں آئے بلکہ ان کو اپنا نام چینج کرنا پڑا اپنی آئیڈینٹی بنانے کے لیے کہ لوگ مجھے ایکسیپٹ کریں. تو ٹھیک ہے, مولانا ابوالکلام آزاد تھے وزیر تعلیم, لیکن آج ان کو کون اپریشیٹ کرتا ہے؟ یعنی جو پارٹی رولنگ پارٹی ہے وہ سب سے زیادہ اگر کسی سے نفرت کرتی ہے تو مولانا ابوالکلام آزاد ہیں. سو اب وہ کبھی بھی ہو سکتے ہیں. اچھا, حضرت آدم پہلے انسان تھے, پھر ہم ایوولوشن کے اوپر جا رہے ہیں. نہیں, ایوولوشن پہ نہیں جا رہے, یہ ایوولوشن ہی کا سوال ہے. نہیں, ایوولوشن کا سوال نہیں, ایوولوشن ہی کا سوال ہے. اگر آپ وہ اول بشر تھے, ان سے پہلے کوئی انسان, اللہ عالم, اللہ عالم. ٹھیک ہے, آپ کب تھے وہ, یہ جب بھی ہوں گے, ابھی تو بتایا میں نے. کہاں تھے وہ آئی ڈونٹ نو, آپ کو یہ بھی نہیں پتا. اچھا, آپ کو یہ پتا ہے کہ حضرت آدم کے کتنے عرصے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام لے کر آئے؟ اگر مجھے یہ پتا چل جائے تو میں یہ نہ بتا دوں آپ کو کہ حضرت آدم کب تھے. ٹھیک ہے, خلق شر برا نہیں ہے, کسب شر برا ہے. یعنی میرے اندر, اور یہ کامن سینسیکل بات ہے, میرے اندر جو شر کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے والا ہے وہ شر نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر میں اس شر کو ایگزیکیوٹ کرتا ہوں تو وہ شر ہے. بالکل, اگر ایک بندہ کلاشنکوف بناتا ہے تو وہ شر نہیں ہے, لیکن اگر بندہ کلاشنکوف سے فائرنگ کرتا ہے اور غلط جگہ فائرنگ کرتا ہے تو شر ہے. کیا آرمی دنیا میں, کیا آپ کے نیشن اسٹیٹ تھیوری کے مطابق کلاشنکوف آرمی کے لیے ضرورت نہیں ہے؟ کیا اگر آپ کے اوپر دشمن حملہ کرے اور آپ کے پاس کلاشنکوف ہو تو کیا آپ نہیں ماریں گے؟ میرے نزدیک تمام جو دنیا کی افواج ہیں اور دنیا کا جو تمام اسلحہ ہے وہ انسانیت کو مارنے کے کام آتا ہے, اور آپ کی تو جنتی تلواروں کے ویلکم ٹو یوٹوپیا which is not possible. ٹھیک ہے, میں تھیوریٹیکلی اسٹیبلش بات کر رہا ہوں. مجھے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ آپ جو فلسفہ اپنے دماغ میں کریٹ کر رہے ہیں اس فلسفے کی بنیاد پر اس کائنات کے کریٹر کو ہم جیسے کفار پہچان سکتے ہیں؟ چونکہ آپ کے پاس کامن سینس کی کمی ہے میرے بھائی. ایموشنل ڈیمیج, وہ کیا کہتے ہیں, اس نے ایوالو ہونے دیا. یعنی جو تھیوری آف ایوولوشن ہے وہ بقیہ لائف فارم کے لیے ٹھیک ہے اور آدم اور حوا کے لیے غلط ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ مجھ سے ایوولوشن پر بات کریں گے تو میں ایوولوشن پر بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن آج نہیں, کیونکہ آئی وونٹ لیٹ یو گو اوے فرام دا کانسیپٹ آف گاڈ. بنیادی طور پر, حالانکہ میرا اپنا ایک موقف ہے اس میں, لیکن میری بنیادی طور پر نہ یہ فیلڈ ہے اور نہ ہی میں اس کے اوپر فی الحال آج کی تاریخ میں اس وقت ڈیبیٹ کرنے میں دلچسپی رکھتا ہوں, چونکہ ہمارے ڈیبیٹ کا موضوع ہے ایگزسٹنس آف گاڈ, ہم اسی پہ رہیں گے, اس سے نہیں ہٹیں گے. آپ کو اگر ایوولوشن میں دلچسپی ہے تو قیصر راجہ صاحب کی اسٹریم دوبارہ دیکھ لیجیے. اچھا, آپ
ہم دنیا بھر کی یونیورسٹیز میں اب جو جتنی بھی ہمارے پاس سائنٹیفک اکیڈمیا ہے ان کو ہم یہ بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکلف پیدا کیا نہیں، ان کو میں بتاتا ہوں کیا بتائیں گے. ان کو ہم نے یہ بتائیں کہ انسان کو مٹی کے پتلے سے پیدا کیا. نہیں میں بتاتا ہوں کیا بتائیں گے. اس ہوا کی سر میں بتا رہا ہوں کیا بتائیں گے. یہ بتائیں گے. نہیں میں بتاتا ہوں کیا بتائیں گے. ہم یہ بتائیں گے ان کو کہ اویس اقبال صاحب نے ایک نئی سائنس ایجاد کی ہے جو نیشنل اکیڈمی آف سائنس سے بالکل الگ ہے, اور وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب سائنس کا جو آرگیومنٹ ہے وہ لا زمان و لا مکان خدا کے خلاف, اس کو ڈسپروو کرنے کے لیے استعمال ہوگا. ہم یہ پڑھائیں گے آئندہ سے. اب آپ اس پر خوش ہو تو بولیں. اگر آپ مجھے یہ سمجھا, چونکہ اگر خدا یہ کہے کہ میں نے اس طرح بنایا کہ میں نے کہا کن اور کائنات بن گئی, آپ یہ کہیں گے میں تو نہیں مانتا, کیونکہ مجھے تو سائنٹیفک. ہاں یہ سوال آپ نے غامدی سے کیا تھا, یہی سوال آپ نے غامدی سے کیا تھا, یہی سوال آپ نے غامدی صاحب سے کیا تھا. اب میں جواب دیتا ہوں اس کا. غامدی صاحب نے آپ کو جواب نہیں دیا ہوگا لیکن میں دیتا ہوں آپ کو جواب. کو جواب نہیں دیا ہوگا لیکن میں دیتا ہوں آپ کو جواب, کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا نے کن کہا, تو اب آپ یہ سوال کہیں کہ اچھا عربی میں کہا تھا یا سنسکرت میں کہا تھا. سوال یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو کہنے کے لیے کیا آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ کس زبان میں کہا تھا. میں یہ کہوں کہ امرؤ القیس نے یا شیکسپیئر نے یا اقبال نے یہ بات کہی ہے, اب آپ فوراً ہی پوچھیں اچھا کس زبان میں کہی ہے. کسی نہ کسی زبان میں کہی ہوگی, کسی نہ کسی زبان میں کہی ہوگی, لیکن ہمیں جب خدا بتائے گا نا, ہمیں جب خدا بتائے گا تو وہ اس زبان میں بتائے گا کہ جس زبان کو ہم سمجھتے ہوں گے, وہ اس زبان میں نہیں بتائے گا. اب مثال کے طور پر قرآن میں جو ہے پائتھن لینگویج نہیں لکھی ہوگی, یا اس کے اندر جو ہے کوئی آئی ٹی کی لینگویج نہیں لکھی ہوگی کہ اس زبان میں کہا تھا. قرآن میں وہ زبان لکھی ہوگی. اچھا چلیں ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, سمجھتا ہے. میں آپ کی یہ بات, مجھے یقین ہے کہ غامدی صاحب نے جواب آپ کو نہیں دیا ہوگا. یہ بات جب آدم کی پسلی سے حوا کو بنایا گیا تو جو ایک چمپینزی کی مادہ ہے وہ کیسے تخلیق ہوئی؟ آئی ڈونٹ نو, چونکہ چمپینزی کے اوپر ایمان لانا میرے ورلڈ ویو کا حصہ نہیں ہے. چمپینزی کو میں دیکھ رہا ہوں, چمپینزی کے اوپر ایمان لانا, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مذہبی جب مذہبی ہوگا, وہ مسلمان جب ہوگا, جب وہ آمنتو باللہ کے ساتھ چمپینزی بھی ایڈ کرے؟ سر میں جواب مجھے آپ بات ہی نہیں پوری کرنے دیتے, مجھے آپ بات ہی نہیں پوری کرنے دیتے. اب مجھے بولنے نہیں دیجیے. آپ نے مجھے 40 سیکنڈ ہو گئے تھے, اس لیے میں نے بولا نہیں ہوئے تھے 40 سیکنڈ. ٹھیک ہے, آپ مجھے 1 منٹ دیجیے, مجھے اپنی بات پوری کر لینے دیں. چلیں ٹھیک ہے, اس کے بجائے 1 منٹ لے لیجیے. 1 منٹ دیجیے, اس کے بعد آپ 1 منٹ دیجیے. جی یہ جو آپ بار بار مجھے درخواست کر رہے ہیں نا 1 منٹ کی, اگر اس کی ہم کلپ بنائیں تو 10 منٹ کی ہو جائے گی سر. ٹھیک ہے, تو جلدی سے کیوں کیا انفینٹ ریگریس کو آپ صحیح مانتے ہیں؟ میٹیریل ورلڈ میں یس. میٹیریل ورلڈ میں صحیح مانتے ہیں؟ جی صحیح مانتے ہیں جی, میٹیریل ورلڈ میں یس, بالکل صحیح مان رہے ہیں. بالکل صحیح مانتے ہیں. آر یو شیور؟ جی اوکے, یہ بھی میرے لیے بڑا انکشاف ہے. ٹھیک, اور وہ اس لیے کہ اگر میٹیریل ورلڈ میں انفینٹ ریگریس ہوگا تو آپ کبھی وجود میں نہیں آئیں گے, اور آپ موجود ہیں. اپنی بات کو ایکسپلین کریں. میں اگر آن لائن ہوتے, خیر آن لائن ابھی بھی ہیں, لیکن میری اسکرین پر اگر کچھ ہوگا تو میں شاید وہ ویڈیو نہ دکھا پاؤں, لیکن میں کوشش کروں گا کہ جب میں ویڈیو لائیو ہے, نہیں ابھی لائیو نہیں ہے, تو اگر یعنی انٹرنیٹ ہوتا تو میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا, لیکن میں آپ کو مختصر سمجھا دیتا ہوں, چونکہ آپ نے کہا ایکسپلین کریں. کاش کہ میرا 10 سال کا بیٹا ہوتا تو آپ کو ایکسپلین کرتا کہ اتنی معمولی سی چیز ہے کہ 10 سال کے بچے ہمارے یہاں جانتے ہیں اس چیز کو. Emotional damage. مجھے تو اس لفظ سے بھی اختلاف ہے کہ ہم اپوسٹیٹ ہیں, کیونکہ ہم نے اپنی مرضی سے اسلام قبول نہیں کیا تھا. ہم مسلمان فیملی میں پیدا ہوئے تھے, اور ہمیں نائی نے کہا تھا کہ وہ دیکھو اوپر کوا, اور اس کے بعد ریسٹ از ہسٹری. تو وی آر ناٹ. جس وقت آپ نے کوا کہا تھا اس وقت آپ کو پتہ نہیں تھا کہ آپ مسلمان ہو رہے ہیں. نہیں ایگزیکٹلی, بچے کو کہاں پتا ہوتا ہے جب, تو اس لیے یہ بات ہی غلط ہے.